کئی ایسے صحابہ تھے ان کی یہ شان کہ انہوں نے جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کیا، اس کی اتنی بڑی شان ہے کہ دنیا کے سارے غوث قطب مل جائیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کوئی بھی صحابی کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں مل سکتا، اور سارے صحابہ مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں، سارے صحابہ مل جائیں، کوئی بھی صدیق اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ویسے ہی کوئی نعرہ نہیں ہے کہ ویسے ہی جذبات کے اندر لگایا جا رہا، نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان وہ دیکھتے تھے، انہوں نے ایمان کو، ہم تو ظاہری چیز دیکھتے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ میں تمہیں رکوع کرتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں اور رکوع کی جو کیفیات ہیں ان کو بھی جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آ رہا ہے، صحابہ نے کہا یہ فلانا کافر آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تمہیں یہ کافر نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر نور ایمان میں دیکھ رہا ہے وہ کیفیات، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدیق اکبر کا جو ایمان ہے نا، یہ میری امت یعنی کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ایمان اگر ترازو کے ایک پلڑے کے اندر رکھا جائے تو پھر بھی دوسرے پلڑے کے اندر ابو بکر کا ایمان رکھا جائے تو یہ ایمان وزنی ہے، اس کا وزن زیادہ ہے، کیونکہ فیصلہ بھی وزن کے اوپر ہی ہوگا۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی نا حدیث کی، تو سب سے پہلے جو حدیث لائے تو وہ بھی وزن والی لائے، اور جو سب سے آخری حدیث لائے وہ بھی وزن والی لائے۔ ایمان کا بھی وزن ہوتا ہے اور اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے، وزن ہے جی۔ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کروڑوں لگاؤ، لاکھوں لگاؤ، حج کرو، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ انما الاعمال بالنیات، لاکھ لگاؤ یا ایک ذرہ لگاؤ، فیصلہ کس پہ ہوگا؟ نیت پر۔ اور آخری حدیث بھی لائے کلمتان ہے جی، کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہا کہ یہ کلمے جو ہیں یہ زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، لیکن اللہ کے میزان کے اوپر یہ وزنی ہے۔ زبان پہ بڑے ہلکے سے، چھوٹے سے، لیکن ان کا وزن اتنا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک دفعہ یہ پڑھتا ہے تو زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے یہ یوں سمجھ لے کہ نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اتنا وزن۔ بھائی دو بندے آپس میں کندھا ملا کر مسجد نبوی کے اندر کھڑے ہو کر، خانہ کعبہ کے اندر یا مسجد ریاض الجنہ کے اندر کھڑے ہو کے دو بندے نماز پڑھ رہے، وضو بھی کیا، کپڑے بھی ایک جیسے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر ایک ہی ایمان کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھ رہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہتا ہے ان میں سے ایک ایسا ہوگا کہ قیامت والے دن اس کی نماز اس کے منہ کے اوپر ماری جائے گی۔ پڑھی دونوں نے، ایمان ایک ہے، مسجد ایک ہے، کپڑے بھی سفید ہیں، امامہ بھی پہنا ہوا ہے، لیکن میرے نبی نے کہا کہ قیامت والے دن بہت سارے نمازی ایسے ہوں گے کہ ان کی نماز کو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر ان کے منہ کے اوپر مارا جائے گا۔ وہ بھی تو نمازی ہوں گے نا، پتہ کیا چلا نمازیں گنی نہیں جاتی، کیوں؟ وہ دونوں کھڑے ہیں، ایک کے دل میں کیا ہے، دوسرے کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہ ان کے اندر کا معاملہ ہے، یہ ہم نہیں جانتے، یہ کون جانتا ہے؟ میرا رب جانتا۔ اس لیے اس نے کس کی نماز کے اندر کتنا خشوع اور خضوع ہے، کس کا روزہ، حج، زکات، اس کے اندر کتنا تقویٰ پایا جاتا ہے، تو اسی لیے اللہ کے نبی جانتے تھے۔ حالانکہ ایمان تو یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے اقرار کیا، دل سے تصدیق کیا، تو یہ میرے نبی نے کیسے کہہ دیا کہ ابو بکر کا ایمان سب پہ وزنی ہے؟ یہ چیز سوچنی ہے۔ یہ کیسے کہہ دیا کہ بھائی کلمہ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، جی ماں کی گود کے اندر ملتا ہے، نماز کے بعد اونچا نیچا پڑھتے ہیں، جنازوں کے سب کچھ چلتا ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے آج لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جنہوں نے بڑا خرچ کیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ ابو بکر صدیق سے بھی زیادہ گنتی کے اندر خرچ کیا ہو، عمر سے بھی زیادہ گنتی کے اندر خرچ کیا ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے
صحابہ کا ایک جو مٹھی جو ہے یہ خرچ کرنا، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ کرنا، اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے جو صحابہ نے ایک مٹھی جو ہے نا اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ کیوں؟ وہ ایک مٹھی جو تھے ان کے اندر جو تقوی اور خلوص اور پرہیزگاری اور الہیت تھی، جو خالصۃ لوجہ اللہ حسبۃ لرضاء اللہ تھی، اس کا مقابلہ صحابہ کا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ صدیق کے ایمان کا مقابلہ کسی کا بھی ایمان، سب کو اگر برابر رکھا جائے تو پھر بھی ابو بکر کا ایمان وہ وزنی ہوگا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے کیسے وزن ہوگا، اعمال کا وزن ہوگا، ایمان کا وزن ہوگا۔ آئیے دیکھتے ہیں جناب صدیق اکبر، کیونکہ آج 22 جمادی الثانی یوم وصال ہے، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ہم ان کی تعریف کیا کریں گے؟ اللہ کا قرآن خود کرتا ہے، اللہ کا قرآن۔ اور پھر اللہ کے قرآن نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی۔ پہلے کہا وہ لوگ جنہوں نے سبقت میں پہل کی، وہ مہاجرین انصار۔ پھر کہا والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ہم ضمیر جو ہے یہ صحابہ کی طرف ہے، کہ جنہوں نے صحابہ کا کہا مانا، اللہ کے نبی نے جو بیان کیا، اللہ نے جو حکم دیا کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، پھر اللہ کے نبی کی جو زندگی ہے اس کی گواہی صحابہ کرام نے دی۔ ٹھیک ہے جی، اگر صحابہ کرام کو نکالا جائے تو حضور علیہ السلام کی ذات جو ہے سمجھ لیں کہ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے کہ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی رضی اللہ عنہم ورضوا، یعنی کہ اللہ صحابہ سے بھی راضی ہے، اور جو صحابہ کے نقش قدم پر چلے اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ یہاں دیکھیے، اور دوسری آیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ آیت ایسی ہے کہ ہر جو ناظرہ پڑھا وہ بھی جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اے نبی میرے اعلان کر دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ محبت کرے تو فاتبعونی، پھر رسول کی اتباع کرو۔ یعنی کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ رسول کی اتباع کرو، تو اللہ پھر تم سے محبت کرے گا۔ اس آیت کو دیکھیں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا، اس کے اندر کہا کہ جنہوں نے صحابہ کی اتباع کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ہم صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ، تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے عمر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے جی، ہم تو حضور کی بات مانیں گے، ابو بکر کون ہوتا ہے، عمر کون ہوتا ہے؟ تو نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے اندر 313 ہے، اور ایک طرف 1000 ہے، 1000 کا لشکر مشرکین کا، کفار کا، صحابہ کرام کا 313۔ اگر کسی کو وہ بدر کی دعا سنی اور یاد ہو، اگر کسی کے دل و دماغ کے اندر وہ دعا میرے نبی کی ہے، وہ رب محمد کی قسم ہے کبھی بھی صحابہ کو ہلکا نہیں لے سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب وہ 313 وہاں پر دعا کی، یا اللہ، یعنی کہ اللہ کے سامنے ایک بات رکھی، دیکھو صحابہ کی عظمت کتنی ہے۔ آج ہمیں مرغوں کا خیال تو ہے جی، بیلوں اور کتوں کا تو خیال آتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی جماعت اتنی مظلوم ہے کہ ہمارے سامنے لوگ بکتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوڑو جی، اس کا اپنا مذہب ہے، اپنا کرو بس چھوڑو۔ یاد رکھنا یہ پوچھا جائے گا، یہ ایمان کا تقدس ہے۔ اگر ماں کا غیرت مند بیٹا ماں کی بےزتی برداشت نہیں کر سکتا، تو جو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گستاخی کرے تو ہم سن رہے ہوتے ہیں ہمیں کیا ہے، وہ اس کا اپنا مذہب ہے، ہمارا اپنا ہے، ہم تو سنی، ہم تو اہل سنت والجماعت ہیں، ہمارا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے وہاں پر کہا یا اللہ، اگر آج اللہم ان تہلک، اگر یہ 313 آج مارے گئے، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی، ہے جی، اللہ قادر المطلق ہے۔ یہ دیکھیں صحابہ کی شان، اللہ چاہے، اللہ کو کیا ضرورت تھی نبی کے صحابہ کی، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
اللہ قادر المطلق ہونے کے باوجود کہتا ہے میں بھوکا ہوں مجھے کھلاؤ، میں ننگا ہوں مجھے پہناؤ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کیسے بھوکا ہو سکتا ہے؟ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا نہیں، جب تم بھوکے پڑوسی کو کھلاؤ گے، یہ حدیث قدسی ہے کہ رب کہتا ہے کہ اس نے جیسے مجھے کھلایا ہے۔ کسی مستحق کو پلائے گا تو گویا اللہ کہتا ہے اس نے مجھے پلایا ہے۔ کسی مستحق کو پہنائے گا، یہ ہم اسے ہلکا لیتے ہیں، ہم تو 100 بار آپریشن کرتے ہیں کسی کو ایک سوٹ دینا ہو۔ ہے جی، صدیق اکبر نے سارے گھر کا مال دے دیا، آپ سمجھتے ہو کتنا سا تھا؟ ان کے پاس کیا ہوگا میں بتاتا ہوں۔ اس زمان 40,000 درہم، 40,000 درہم جب صدیق اکبر نے اسلام قبول کیا نا، معاشرے کے اندر کھلے عام کسی نے بھی ایمان نہیں لایا اور نہ ایمان کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار جو معاشرے کے اندر کیا تھا وہ جناب صدیق اکبر نے کیا تھا، اپنے ایمان کا بھی اور پیغمبر کی رسالت کا بھی سب سے پہلے۔ تو دیکھیے ایمان لانے کا دروازہ سب سے پہلے کس نے کھولا؟ صدیق اکبر نے۔ اور قیامت تک جو لوگ ایمان لاتے رہیں گے وہ دروازہ کس نے کھولا؟ ویسے ہی بھاری نہیں ہو گیا ہے جی۔ 40,000 درہم تھے جب آپ نے ایمان لایا۔ آتا ہے کہ وہ سارا 40,000 درہم جو ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں 40,000 درہم تو ہمارے آج کل تنخواہ ہے جی، کون سی بڑی بات ہے؟ دیکھیے اس زمانے کے اندر ایک بکری جو ہے نا 1 درہم کی ملتی تھی۔ بات ذہن کے اندر رکھنا، ایک بکری کتنے کی؟ 1 درہم کی۔ آج آپ کے علاقے میں بکری کتنے کی ہے؟ سوچنے لگے ہیں کیونکہ آپ بکرے ذرا کھاتے ہیں میرے ہاتھ میں۔ بھائی چلے 20,000 کر لیں، 40 کی ملتی ہے، ہم اس کا نصف کرتے، زیادہ زور نہیں دیتے کیونکہ ہمارے پاس وہی بکریاں آتی ہیں ہلکی پھلکی جو ہوتی ہیں، کیونکہ ہمیں بڑی بکریوں کو مرغیوں کی اتنی پہچان نہیں ہے، جو کسی کام کی نہیں ہوتی وہی آتی ہے میرے خیال میں۔ تو 20,000 کی کر لیں، اگر آج 20,000 کی جو ہے نا وہ بکری ملتی ہے، وہ 40,000 درہم، اس زمانے کے اندر ایک بکری جو ہے 1 درہم کی تھی۔ تو جناب صدیق اکبر نے 40,000 درہم اس وقت کے اندر اسلام کے اوپر لٹائے ہے جی۔ اور ابو بکر کی نیکیوں کے اندر وہ عورت ذلیلہ ہے جی، وہ باندھی ہے کسی کی غلامی کے اندر ہے، اس کو آزاد کروایا ان 40,000 میں سے۔ عامر بن فہیرہ وہ غلام، ان کو آزاد کروایا۔ اور ابو بکر کی نیکیوں کے اندر وہ بلال حبشی بھی ہے۔ اللہ، ابو بکر کی ایمان، ابو بکر کے نامہ اعمال کے اندر بلال جیسی نیکی بھی ہے کہ جو چلتا مکے کی گلیوں کے اندر ہے، اس کے جوتوں کی آواز جنت کے اندر آتی ہے، وہ بھی ابو بکر نے آزاد کروا کے نبی کے سپرد کیا۔ بلال نے کہا ابو بکر یہ تو کیا کر رہا ہے؟ اتنے پیسے لٹا رہا ہے، یہ تو کیا کر، میں تیرے کس کام کا؟ ابو بکر نے کہا کہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے مال کا مسئلہ نہیں ہے، اے بلال تو میرے نبی کو پیارا ہے، اس لیے میں تجھے آزاد کروا رہا ہوں، یہ ویسے نہیں ہے۔ تو میں عرض کر، وہ 40,000 آج کے 80 کروڑ بنتے ہیں، وہ جو ہے وہ 40,000 لٹائے، یہ حساب آپ لگاتے رہنا، 80 کروڑ بنتا ہے، 80 کروڑ آج کے وقت کا۔ ہم ویسے ہی کہہ دیتے جی انہوں نے جو ہے نا وہ سارے گھر، آج کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ ابو بکر نے گھر کا جتنا مال تھا نبی کے قدموں کے اندر لا کے رکھ دیا؟ اس لیے میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر تیرا احسان میں نہیں چکا سکتا۔ وہ نبی جو خاتم النبیین ہے، کہا کہ میں تجھے رب پہ چھوڑتا ہوں، کل قیامت والے دن تیرے احسانوں کا بدلہ اللہ خود چکائے گا۔ تو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر رکھیں گے نا؟